جن اللہ پاک کی ایک ایسی مخلوق جنہیں دکھائی نہ دینے والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی صاحب ایمان اس کے وجود سے انکار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی تصدیق اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن مجید کرتا ہے۔ جنات کی تخلیق انسان کی تخلیق سے 2000 سال قبل کی گئی تھی، اس کے بعد نسل انسانی وجود میں آئی۔ آج آپ اس مخلوق پر مبنی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنیں گے۔ قبیلہ ابن شروح کا ایک غریب تاجر جس کا نام عبداللہ تھا، چھوٹی موٹی تجارت کیا کرتا تھا۔ تاجر ہونے کے باوجود ایک بہت نیک اور ایماندار شخص بھی تھا۔ ایک دن عبداللہ اپنے اسی مقصد کے لیے سفر پر نکلتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے اپنی زوجہ کو خرچ کے لیے کچھ رقم بھی دی اور روانہ ہو گیا۔ ابھی سفر جاری ہوتا ہے اور آدھا سفر طے کرتے ہی شام ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ایک خیمہ تیار کرتا ہے اور آگ جلا کر اسے روشن کر لیتا ہے، پھر اسی جگہ قیام کر لیتا ہے۔ ابھی رات کا ایک پہر گزرتا ہے کہ اچانک عبداللہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ دیکھتا ہے تو چاروں طرف خیمے میں دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا ہے اور آگ کی بڑی بڑی لپٹیں چاروں طرف سے اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ تاجر یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ آگ مزید تیز ہو رہی تھی اور بالآخر خیمے سمیت تجارت کا سب سامان آگ میں جل جاتا ہے۔ عبداللہ بہت پریشان ہوتا ہے اور اسی پریشان اور غمگین حالت میں وہ اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ عبداللہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کی زوجہ کچھ پریشان سی ہوتی ہے اور سبب دریافت کرتی ہے۔ عبداللہ دھیمی آواز سے ساری بات اسے بتا دیتا ہے، لیکن اس کی بیوی پھر بھی اسے حوصلہ دیتی ہے۔ کچھ دن صبر اور غضر میں بسر ہو ہی جاتے ہیں اور تاجر کے گھر مزید پریشانی آ جاتی ہیں۔ تمام کوششیں کرنے کے باوجود بھی عبداللہ کو کوئی اور دوسرا ذریعہ روزی کا نہیں مل پاتا ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور پریشانیاں مزید بڑھتی گئیں۔ پھر ایک دن عبداللہ دوبارہ سفر کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اس بار اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، نہ کوئی اور چیز اور نہ ہی تجارت کا سامان۔ اگلی صبح عبداللہ شہر کی جانب سفر پر نکل پڑتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے کہ تم کسی کو نہ بتانا کہ میں سفر پر نکلا ہوں، اور گھر سے روانہ ہو جاتا ہے۔ چلتے وقت اس کی بیوی کچھ کھانے کو اس کو باندھ کر دے دیتی ہے۔ کافی دور تک سفر جاری رکھنے کے بعد عبداللہ ایک صحرا سے گزرتا ہے۔ اور کچھ دوری پر ریگستان کے بیچوں بیچ اسے ایک ہرا بھرا درخت دکھائی دیتا ہے۔ وہ درخت بڑا ہی خوشنما سا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جس کے نیچے ایک کنواں بھی موجود ہوتا ہے۔ عبداللہ کیونکہ سفر کی وجہ سے تھک بھی چکا تھا اور اسے بھوک بھی لگتی ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ کچھ دیر اس درخت کے نیچے ہی آرام کیا جائے، اور وہ کنویں کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت اس کی بیوی نے اسے کچھ کھانے کو دیا تھا۔ عبداللہ جب وہ کپڑا کھولتا ہے تو اسے اس میں 3 روٹیاں ملتی ہیں۔ کیونکہ سفر ابھی طویل تھا اور اس کے سوا کچھ اور کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، اس لیے عبداللہ ایک روٹی اٹھاتا ہے اور کچھ سوچنے لگتا ہے، پھر دوسری روٹی اٹھاتا ہے اور پھر کچھ سوچنے لگتا ہے۔ کچھ دیر ایسی ہی گزر جاتی ہے اور پھر عبداللہ کہتا ہے کہ 1 کو کھاؤں یا 2 کو کھاؤں یا تینوں کو کھا جاؤں۔ یہ کہتے ہی اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے، کون ہو اور کیوں کھانے کی بات کرتے ہو؟ یہ سن کر عبداللہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور پھر سے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر سے وہی الفاظ کہنے لگتا ہے، 1 کو کھاؤں، 2 کو کھاؤں یا تینوں کو کھاؤں؟ دوسری مرتبہ پھر وہی ہوتا ہے، ایک آواز آتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو تم اور کیوں کھانے کی بات کرتے ہو؟
عبداللہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح 3 مرتبہ گزر جاتی ہے اور پھر سے ان الفاظوں کو سن کر کنویں کی جانب سے خوشبودار قسم کا دھواں نمودار ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں 3 شدید حسین اور عمدہ لباس جنوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو اسی کنویں میں رہا کرتے تھے، اور وہ عبداللہ سے کہتے ہیں کہ کون ہو تم اور یہاں کیسے آ گئے، اور تم کیوں ہمیں کھانے کی بات کرتے ہو؟ عبداللہ یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان سا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غریب تاجر ہوں جس کی تجارت کا سارا سامان ایک سفر کے دوران آگ میں جل کر ختم ہو گیا ہے، اور اب میں روزی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور یہ میری مرضی ہے، چاہے میں 1 کو کھاؤں یا 2 کو کھاؤں یا تینوں کو کھا جاؤں، لیکن تم کیوں مجھے روکتے ہو؟ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ تینوں جن ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور عبداللہ سے کہتے ہیں کہ اگر تم تینوں کو کھانے کا فیصلہ بدل لو تو ہم اس سے بہتر تمہیں کچھ دے دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ بڑا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے بھلا میں کیوں یہ فیصلہ بدلوں اور تم کیوں ایسا چاہتے ہو؟ وہ جن پھر سے وہی کہتے ہیں اور عبداللہ مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ عبداللہ کی یہ بات سن کر جن بہت خوش ہوتے ہیں اور عبداللہ کو ایک تجوری نما صندوق دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تجوری تم رکھ لو، یہ تجوری کوئی عام تجوری نہیں ہے، کبھی خالی نہیں ہوگی، تم جب بھی اس میں ہاتھ ڈالو گے تو تمہاری ضرورت کے مطابق اس سے تم رقم حاصل کر لو گے۔ عبداللہ بہت حیران ہوتا ہے اور ساتھ ہی بہت خوش بھی ہوتا ہے اور صندوق لے کر گھر لوٹ آتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی جلدی آنے کا سبب پوچھتی ہے، ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں صندوق دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ عبداللہ بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور سارا معاملہ اس کو بتا دیتا ہے اور اس تجوری سے کافی رقم حاصل کر لیتا ہے، جس سے وہ کئی طرح کی تجارت بھی شروع کر دیتا ہے اور مشہور تاجر ہو جاتا ہے، بہت بڑا تاجر، مشہور امیر کبیر بن جاتا ہے۔ کافی وقت ایسے گزر جاتا ہے اور عبداللہ پھر سے اسی سفر پر نکلتا ہے اور اسی صحرا میں اسی کنویں کے پاس قریب میں بیٹھ جاتا ہے اور وہی الفاظ دہراتا ہے۔ اس بار کوئی جن نمودار نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ وہ تجوری اسی کنویں میں ڈال دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک خط بھی ڈالتا ہے اور گھر لوٹ آتا ہے۔ یہ کہانی مزید جاری رہے گی اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا نیکسٹ پارٹ آپ دیکھیں گے، جس میں آپ یہ سنیں گے کہ آخر کیوں عبداللہ وہ صندوق اس کنویں میں واپس ڈال دیتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں، جزاک اللہ۔